میں نے کہا واللہ آپ نے تو دل کی بات جان لی، شاید آپ کے فتویٰ سے ایک غریب کا بجھا ہوا چولہا پھر سے جل اٹھے۔ وہ بولا ست بسم اللہ، وہ سامنے ایک مینارہ مسجد ہے، وہاں درس چل رہا ہے مولوی بشیر سلفی کا۔ ماموں کانجن سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ تک کے بجھے چولہے وہی جلاتے ہیں۔ جو مسئلہ پیر فقیر حل نہیں کر سکتا مولوی بشیر حل کرتا ہے۔ درس کے بعد مل لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم اس شخص کے پیچھے چلتے چلتے ایک مینارہ مسجد پہنچے۔ مولوی بشیر کا درس ختم ہو چکا تھا۔ صادق سلفی نے ہمارا تعارف کرایا۔ مولوی صاحب نے توجہ سے ہمارا پورا کیس سنا، پھر دریافت کیا وقوع کو کتنا ٹائم ہوا۔ ہم دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر صادق بول اٹھا وقوع؟ کون سا وقوع مولوی صاحب؟ وہ بولے او یار، میں طلاق کی بات کر رہا ہوں، ڈاکہ مار کے تھوڑی آئے ہو تم لوگ۔ مطلوق نے متعلقہ کو کب طلاق دی؟ اس نے دی ہے جی، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، صادق نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ گھنی طویل سفید براق داڑھی نے ان کی پوری قمیض ڈھانپ رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھے اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہمیں بھی اندر ہی بلوا لیا۔ دیکھو بیٹا جی، طلاق دینا کوئی چنگا فعل نہیں ہے۔ معمولی بات پہ طلاق طلاق کہہ دینا عزت دار لوگوں کا کام نہیں۔ یہ واحد جائز عمل ہے جس پر ابلیس شیطان خوش ہو کے لڈیاں ڈالتا ہے۔ اسلام نے طلاق کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن بہت ہی مشکل حالات میں، مطلب جب بندہ بوڑھی ایک دوجے سے نکو نک ہو جائیں، اکٹھے رہنے کی کوئی صورت نہ رہے، تب جا کے خوب سوچ وچار کے دیتے ہیں طلاق۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک وقت میں صرف ایک طلاق، دوسری طلاق اگلی بار عورت کے پاک ہونے پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس دوران دونوں کو سوچنے کا اور اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے۔ عزیزوں رشتہ داروں کو صلح صلاح کا موقع ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان، مطلب طلاق 2 بار ہے، مطلب یہ کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ہمارے چہروں پہ مایوسی چھا گئی، یعنی ہمارے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو بڑی امید لے کے آئے تھے۔ مولوی بشیر نے کہا گنجائش ہی گنجائش ہے، آپ کی تو صرف ایک طلاق واقع ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ میرا دل سینہ توڑ کر باہر آ جاتا۔ صادق بول اٹھا لیکن مولوی صاحب، اس بے غیرت نے 1 بار نہیں 8 بار طلاق دی ہے ووٹی کو۔ مولوی بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا اگر 60 بار بھی دیتا پھر بھی ایک ہی گنی جاتی، ایک محفل میں صرف 1 طلاق۔ ہاں، اگر 3 حیض تک یہ بندہ رجوع نہیں کرے گا، مطلب بڈھی کو واپس نہیں لائے گا، تو پھر نکاح جدید ہوگا اسی عورت سے نویں حق مہر کے ساتھ۔ میں کچھ دیر مولوی صاحب کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولے فوراً رجوع کرو، بڈھی کو گھر لے کے آؤ، رب تعالیٰ راضی ہوئے گا، گھر وچ برکت آئے گی۔ بس آئندہ محتاط رہنا، ایک موقع گزر گیا، 2 موقع باقی ہیں۔ میں مولوی بشیر کو گلے لگانے کے لیے اٹھ نہیں لگا تھا کہ صادق نے ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے بٹھا لیا۔ یہ سب کچھ آپ ہمیں کاغذ پہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، شرم ہے شرم کیسی؟ اوے اقبال، جا اندر سے فتوے والا پیڈ اور اسٹیمپ لے کے آ۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک مجلد فتویٰ لے کر مسجد سے نکل رہے تھے۔ مولوی بشیر ہمیں دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں نے جھک کے اس کے گھٹنوں کو چھونا چاہا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا بدت ہے پتر، مسافہ کرتے ہیں۔ میں نے مسافے میں 100 روپے لپیٹ کے دینے چاہے تو بولے ہم مسئلہ بتانے کے پیسے نہیں لیتے، آپ لوگ مہمان ہو، روٹی شوٹی کھا کے جانا۔ میں نے کہا شکریہ امام صاحب، روٹی تو اب ووٹی کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ مسجد سے باہر آ کر میں نے صادق سے کہا اب سائیکل میں چلاؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے فیل ہوتے ہیں اس کے کتے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا چھری تلے دم لے، ٹھنڈی کر کے کھا، کسی ٹانگے میں نہ بچ جانا۔ میں نے کہا بس اب اور صبر نہیں، میں ابھی جاؤں گا پنڈ دھوبیاں، ووٹی کو لے کے آؤں گا، رب نے میری فریاد سن لی ہے۔ وہ ٹوکتے ہوئے بولا نہیں، پہلے مستاں والے دربار پہ چلتے ہیں، جن کی برکت سے یہ کام ہوا۔ مستاں والے دربار پہ میلے کا سما تھا، ایک طرف ڈھول کی تاپ پہ گھوڑے کا ناچ ہو رہا تھا، دوسری طرف قوال طبلے اور ہارمونیم پہ قوالی پیش کر رہے تھے۔ مجھے اس شور و ہنگامے، لنگر، روٹی میں اب کوئی دلچسپی نہ تھی۔
میرا دل تو بس ووٹی ووٹی کر رہا تھا۔ صادق لنگر سے دودھ جلیبی کے 2 پیالے لے کر آیا۔ دربار کے پیچھے ایک اونچا پیپل کا پیڑ تھا۔ لوگ یہاں منتوں مرادوں کے دھاگے باندھ رہے تھے۔ ہم پیالے لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ صادق نے کہا، یار پتہ نہیں، مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے۔ مستاں والی سرکار بڑی ڈاڈی ہے۔ یہ جو تو اس پیڑ کے نیچے وہابی کا فتویٰ کھیسے میں ڈال کے بیٹھا ہے نا، اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا۔ میں نے کہا، بے فکر ہو جا استاد۔ نارووال میں پیر عبد الواحد کے مزار پہ برگد کا ایک گھنا پیڑ تھا۔ خلیفے کا دعویٰ تھا کہ پیڑ سے لکڑی توڑنے والے کو بابا تیش نش کر دیتا ہے۔ نہر کی کھدائی تک منسوخ ہو گئی اس پیڑ کی وجہ سے۔ سب بلڈوزر ٹریکٹر وہاں آ کر بند ہو جاتے تھے۔ پھر ایک روز وہابیوں کا ایک جتھا کلہاڑیاں کسیاں لے کر آیا، اس پیڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کیے اور ٹرالیوں پہ لاد کے لے گیا۔ خلیفہ بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ استاد، یہ اپنے پیر فقیر ولی کلندر ضرور ڈاڈے ہوں گے، لیکن وہابی بھی گھٹ اترے نہیں ہیں۔ اللہ بچائے دونوں سے۔ خیر ہمیں کیا، آپس میں نبڑ لیں گے، ہمارا تو کام بن گیا نا۔ چل استاد اب اٹھ، دھوبیاں کا رستہ پکڑتے ہیں۔ رات 9 بجے ہم پنڈ دھوبیاں پہنچے۔ بجلی ہمیشہ کی طرح غائب تھی، مگر چاند نکلا ہوا تھا۔ پنڈ کے کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ صادق نے کہا، دیکھ تیرے باراتی آ گئے۔ گاؤں کی تاریک گلیوں سے گزرتے بالآخر ہم لکڑ والے بوئے پہ جا رکے، جس کے سامنے بیری کا پیڑ تھا۔ سائیکل کھڑی کر کے صادق اترنے لگا تو میں چھلانگ لگا کر کنڈی کھٹکانے کو دوڑا۔ اس نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پیچھے ہٹ شدائیا، مروائے گا مجھے بھی۔ میں نے ہڑبڑا کر کہا، کیوں استاد، دروازے میں کرنٹ ہے کیا؟ وہ بولا، تو یہاں سے دفعہ دور ہو جا، وہ گلی کی نکر پہ جا کے کھڑا ہو، میں کروں گا بات، جب بلاؤں تب آنا۔ کسی سعادت مند بچے کی طرح میں دروازے سے کچھ دور جا کھڑا ہوا اور آنے والے حالات کا وچار کرنے لگا۔ صادق نے کنڈی کھٹکائی، کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر اندر سے کھانستے ہوئے نکاہت بری آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ چاچا میں صادق سائیکلاں والا۔ تھوڑی سی کھڑل پڑل کے بعد دروازہ کھل گیا۔ صادق کچھ دیر دروازے پہ کھڑا میرے سسر سے خسر پسر کرتا رہا، پھر سائیکل سمیت اندر چلا گیا۔ میں باہر سردی میں اکڑنے لگا۔ ایک آوارہ کتا لوس لوس کرتا ہوا میرے قریب آیا اور بغور میرا مشاہدہ کرنے لگا۔ شاید میری طرح وہ بھی حالات کا ستایا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازے پر کھڑ پڑ ہوئی۔ پھر صادق نے سر نکالا اور گلی میں ادھر ادھر جھانکتے ہوئے کہا، آ جا سلو۔ میری سانس گلے میں اٹکنے لگی، یوں لگا جیسے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ بالآخر اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا ورد کرتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ کپڑے دھونے والے گھاٹ سے گزرتے ہوئے ہم ایک کوٹھڑی میں پہنچے جو صحن سے بھی 1 فٹ نیچے تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی ہی یہاں زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ چاچی زینت مجھے دیکھ کر آنسو ضبط کرتی منہ لپیٹ کر اٹھی اور ساتھ والی کوٹھڑی میں چلی گئی۔ چاچے لطیف نے دمے والی نلکی کے 2-3 کش لگا کر سانس بحال کی اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اخلاقی لحاظ سے کئی گنا طاقتور لوگوں کے سامنے میں خود کو ہے تصور کر رہا تھا۔ مجھے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ صادق کو کونی مارتے ہوئے میں نے سرگوشی کی، استاد تھوڑا پپ پانی تو پلا دے۔ وہ کونے میں رکھے گئے گھڑے کی طرف بڑھا تو چاچے لطیف نے آواز لگائی، زینتے کتھے مر گئی ہیں، پانی دے منڈے کو۔ اندر سے چاچی کی آواز آئی، زہر نہ دو منڈے کو۔ کوٹھڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چاچے لطیف کے پھیپڑوں سے نکلتی سیٹی جیسی آواز ماحول کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ میں نے خود کو آنے والے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور بے سدھ ہو کر بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ طوفان آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ کمرے کی حبس زدہ خاموشی کو چاچی نے خود آ کر توڑا۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، کون سا چند چڑھایا منڈے نے کہ پانی دوں؟ میری سونے ورگی بیٹی اس لانتی کے گلے ڈالی تو نے صادق۔ 70 رشتے آئے تھے میری پھولوں ورگی دھی رانی کے، صرف یہی ذلیل ملا تھا تمہیں عالیہ کے لیے۔ بولتا کیوں نہیں؟ زندہ درگور کر دیا اس نے میری شہزادی کو۔ پوچھنا اس سے، طلاق دے کے اب کس منہ سے آیا ہے ووٹی کو لینے؟ صادق نے اٹھ کے چاچی زینت کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی چاچی، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، ختم ہوا۔ سائیں کے دربار پہ نک رگڑوا کے لایا ہوں اس کی، تو بھی معاف کر دے، آئندہ رولا نہیں کرے گا، کرے گا تو منہ کالا کر کے پھراؤں گا پورے پنڈ میں۔
सवाली बन के आया है, इसकी झोली में खैरात डाल दे। मेरी निगाहें तो जैसे जमीन में गड़ गईं, काटो तो जिस्म में लहू नहीं। पहली बार एहसास हुआ कि आलिया महज मेरी बीवी ही नहीं, किसी की बेटी भी थी, और बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की, सोने वर्गी फूल वर्गी शहजादी ही होती है। बहरहाल 40 बार नाक रगड़वाकर, 70 बार कान पकड़वाकर और 100 बार तौबा करवाकर रात 10:30 बजे आलिया को हमारे हवाले किया गया। सादिक अड्डे से यक्का ले आया। मैं एक बार फिर दूल्हा बनकर यक्के पर जा बैठा। आलिया चादर का पल्लू संभालती सुकड़ती सिमटती पिछली नशिस्त पर रौनक अफरोज हुई। जाड़े की चांदनी में उसका वजूद औस की माने जगमगा रहा था। यक्का समुद्री रोड पे भाग रहा था। वसल का सुरूर मेरे रगो पै में सरायत करने लगा। मेरी कैफियत कबड्डी के उस खिलाड़ी की सी थी कि सांस टूटने से घड़ी पहले जिसे फतह मुयस्सर आई हो। आलिया मेरी थी और दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे छीन न सकती थी। तांगा बरूद वाले पुल से गुजर रहा था। हमारे बीच अगरचे खामशी की दीवार हायल थी, लेकिन तांगे की टक टक पे वसल के लिए तड़पते दिल धक धक जरूर कर रहे थे। कोचवान रात की तारीकी को सैफुल मुलूक की तानों से रोशन किए हुए था। सलूनी जाल से गुजरे तो घने दरख्तों पर परिंदों ने गुल मचा रखा था। आलिया ने डरकर अपनी चूड़ियों वाली कलाई मेरे कंधे पर आन धरी और सरगोशी की, ये पक्खू शोर क्यों करते हैं? मैंने फरते मुहब्बत से कहा, शायद हमारे मिलने की खुशी में पागल हो रहे हैं। वो खिलखिलाकर हंस दी। शाम 12 बजे हम मुल्लापुर पहुंच गए। पिंड खाबे खरगोश के मजे लूट रहा था। रात के सितारे ढलने को तैयार थे, जबकि मेरी किस्मत का सूरज तुलू हो रहा था। मैं एक बार फिर खामा से आशिक बनने जा रहा था। वो रात जिंदगी की हसीन तरी रात थी। मुल्लापुर के लाउड स्पीकरों पर फजर की अजानें बुलंद हुई तो हमें सुबह का एहसास हुआ। मैं गुस्ल करके मस्जिद पहुंचा और पहली सब में खड़े होकर नमाज फजर अदा की। वापस घर आया तो आलिया ने सुर्ख कहवे की प्याली चटाई पर आ धरी। मैंने हैरत से पूछा, वो घर से जो दूध लाई थी खत्म हो गया? वो घबरा कर बोली, डोली में रखा था, शायद रात को बिल्ला पी गया। मैं जेरे लब मुस्कराया तो वो शर्मा के चुल्हाने में चली गई। मैं कड़वे स्याह कहवे को आबे शीरी समझकर पीने लगा। ख्याल हुआ कि एक अच्छे जीवन साथी से बड़ी कोई नेमत नहीं। आफरीन उन लोगों पे जो इस रिश्ते की कदर करते हैं, और नफरीन उस समाज पे जो जन की खिदमत करने वाले को जन मुरीद कहता है। अपनी किस्मत पर रश करते करते जाने कब मैं सो गया। सूरज काफ़ी बुलंद हुआ तो आलिया ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। बाहर दरवाजे पे दस्तक हो रही थी। मैंने उठकर चप्पल पहनी और गुनगुनाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। कुंडी खोली तो बाहर मदरसे का एक कमसिन तालिबे इल्म यारू खड़ा हुआ था। मैंने कहा, हाँ यारू, खैरियत? वो बोला, इमाम साहब ने बुलाया है। मैंने कहा, क्यों? वो कंधे उचका कर बोला, रब जाने। मैंने हुड़का चढ़ाया और बाल झाड़ते हुए सेहन में आ गया। फिर अचानक ठटक कर रुका और किसी अनदेखी परेशानी ने आन घेरा। कुछ देर सोचों के समुंदर में गोते खाने के बाद मैंने आलिया को आवाज़ दी, आली, मेरी रात वाली कमीज़ कहाँ है? वो परेशान होकर बोली, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। मैंने कहा, बस अभी आया। इमाम साहब ने बुलाया है, शायद दुकान का किराया मांगते हों। घर से बाहर निकलकर मैंने चटखनी चढ़ाई और अपनी जेबें टटोलते हुए मस्जिद की जानिब चल पड़ा। दिल में 100 वसवसे सर उठा रहे थे। मस्जिद पहुंचा तो मौलवी नज़ीर बच्चों को दर्स दे रहे थे। 9 से 12 साल के बच्चे लहक लहक कर कुरान पढ़ रहे थे। मैंने पास जाकर सलाम किया। जवाब देने की बजाय उन्होंने सबक सुनाते हुए यारू की खुत्ती में जोर की चपेट लगाई और दहाड़े, खड़ी जबर उल्लू के पट्टे, खड़ी जबर। यारू 12 साल का था, स्कूल में चल न सका और अब 5 साल से नूरानी कायदा भुगत रहा था। उसने सिसकते हुए एक खड़ी जबर हा का विर्द शुरू किया। मौलवी साहब घड़ी भर को मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, तू क्यों खड़ा है, बैठ जा। इससे पहले कि मैं पूरी तरह बैठता, उन्होंने यारू के एक और चपेट लगाई और मेरी तरफ कंखियों से देखते हुए बोले, नलायक आदमी, मौलवी का मगज भी खाते हो, सुधरते भी नहीं हो। बिल आखिर ये मुतशद्दद महफिल बर्खास्त हुई। बच्चे कायदे सिपारे उठाए, यूं उड़े जैसे पिंजरा तोड़ के कैदी चिड़ियां। मस्जिद खाली हुई तो वो मेरी जानी मुतवज्जे हुए, सल्लू, तूने दूजा ब्याह कर लिया,
یا مجھے وہم ہو رہا ہے؟ میرے رگو پے میں سردی سرایت کرنے لگی۔ آنے والے طوفانوں کا اندیشہ ضرور تھا، لیکن موسم اتنا جلد خراب ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا۔ مولوی نذیر کی نظریں میرے چہرے پہ گڑی تھیں اور میں مسجد کی صفوں کے تنکے گن رہا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں نے فارسی بولی ہے یا کان بند ہے تیرے؟ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ہمت مجتمع کی اور کان کھجاتے ہوئے کہا، جج جی ویاہ تو نہیں کیا، اسی ووٹی کو واپس لایا ہوں۔ وہ کچھ دیر داڑھی کھجاتے ہوئے مجھے گھورتے رہے، پھر کہا، سچ سچ بتا، تو نے ووٹی کو طلاق دی تھی یا مزاق کیا تھا؟ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا، ایک وار طلاق دی تھی جی، اب رجوع فرما لیا ہے۔ ان کے ماتھے پہ حیرت کی شکنیں ابھریں اور بولے، پھر شاید میرے کن بند ہیں، اس روز تو ہی بکواس کر رہا تھا کہ 8 وار دی ہے طلاق۔ میں اس سوال کے لیے تیار تھا، فوراً جیب سے فتویٰ نکال کر سامنے رکھا اور قدر اعتماد سے کہا، مولوی بشیر سلفی، ایک مینارہ مسجد کوٹا والے کا فتویٰ ہے کہ ایک محفل میں چاہے 60 وار طلاق دو، نشانے پر صرف ایک ہی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت غائب ہوئی اور غصہ در کر آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے سرسری انداز میں فتویٰ دیکھا، پھر کاغذ تہہ کر کے میری طرف پھینکتے ہوئے بولے، لعنت بھیجتا ہوں، میں مولوی بشیر اور اس کے فتووں پہ بڈھی کو واپس چھوڑ کے آ۔ میں بھی تاؤ کھا گیا، فوراً اٹھتے ہوئے کہا، بڈھی تو واپس نہیں جائے گی، امام صاحب چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، جان تو سنبھال کے رکھ، اوکے سوکھے ویلے کم آئے گی، پر ایک بات میری بھی پلے باندھ لے، ایک زانی کو مسجد کے کوارٹر میں ٹھہرا کے ہم نے بھی شرع کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ میرا گلا سوکھنے لگا، بغیر سلام کیے وہاں سے رخصت ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا، رو نو کہو ہن رو محمد ہن روے تے منا۔ گھر آ کر میں خاموشی سے منجے پر گر گیا۔ دماغ میں جذبات کی تیز آندیاں چل رہی تھیں۔ امام صاحب کا رویہ ناقابل برداشت تھا، اندیشہ مجھے چاروں طرف سے گھیرنے لگے تھے۔ دل میں بے شمار منصوبے بننے اور ٹوٹنے لگے۔ کبھی سوچتا کہ آج اور اسی وقت مسجد کا کوارٹر خالی کر دوں، اسلامی کیسٹ ہاؤس کو تالا لگاؤں، چابی مولوی نذیر کے گھروں میں پھینکوں اور عالیہ کو لے کر پنڈ سے بھاگ جاؤں، لیکن جاؤں گا کہاں؟ اس سے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سسرالی پنڈ میں مولوی شبیر کی حکومت تھی، اس میں اور مولوی نذیر میں صرف نون اور شین کا فرق تھا، باقی دونوں ایک ہی ڈالی کے پھول تھے۔ مولوی بشیر سلفی کا فتویٰ یہاں بھی جعلی نوٹ ہی ثابت ہونا تھا۔ ہائے کاش امت ایک دین پر ہوتی تو بندہ کڑوے کسیلے مسئلوں پر صبر و شکر ہی کر لیتا، میری طرح نکاح اور زنا کے بیچ نہ پھنسا ہوتا۔ ایک سوچ یہ آئی کہ دکان کا سامان بیچ کر ایک مریل سا کھوتا خریدوں اور چاچے خورشید کی بھٹی پر قبضہ جما لوں، مٹی کے بھانڈے بنا کر پنڈ پنڈ بیچوں اور باعزت روٹی کماؤں۔ مولوی نذیر کا بھوت بھی سر سے اتر جائے گا اور کار روزگار بھی ہاتھ آئے گا۔ مگر اس منصوبے میں بھی کئی خامیاں تھیں۔ میرے پاس کون سی رائے دل تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا، اور لا محالہ ایسا کر بھی لیتا تو مولوی نذیر کے ساتھ ساتھ چاچا خورشید بھی میرے خلاف مورچہ سنبھال لیتا۔ وہ تو پہلے ہی میری پسند کی شادی پہ خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں تکیے پہ داہنی کروٹ لیٹ کر عالیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ معصوم آنے والے طوفانوں سے بے خبر بڑے سکون سے کھرے میں بھانڈے مانج رہی تھی۔ اس غریب فاختہ کو کیا علم تھا کہ بے خبری میں وہ کس توپ کے دہانے میں آشیانہ بنا بیٹھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے جیب ٹٹول کر گھر کی معیشت کا جائزہ لیا۔ کل 16 روپے 8 آنے ہاتھ آئے۔ 2 دن کی ہانڈی بخیر و خوبی چل سکتی تھی۔ دکان 3 روز سے بند تھی اور مزید وہاں بیٹھنا فضول تھا۔ ایک باطل شخص سے علماء حق کی کیسٹیں کون خریدے گا؟ مولوی نذیر نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حالات اس نہج پر تھے کہ دروازے کی دستک بھی سیدھی ٹکنے پر لگتی تھی۔ ننگے پاؤں بلی کی طرح چلتا ہوا بوئے تک آیا، پھر دروازے کی جھری سے جھانک کر باہر کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ باہر 2 بارش نوجوان کھڑے تھے۔ میری چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہہ نکلا۔ یہ ریش ضرور کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، کہیں مولوی نذیر کے بھیجے ہوئے فرشتے تو نہیں، کوارٹر خالی کرانے تو نہیں آ گئے؟ یا اللہ خیر۔ دوستو آگے کہانی بہت ہی زبردست موڑ اختیار کرنے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔